ہماری قوم کی بچیاں آج آئی پی مال اور جے ایچ پی مال اور بڑی بڑی تفریح گاؤں میں مجھے نوجوان جب بتاتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رنگتی مارتے ہوئے جب نظر آتی ہیں، واللہ یہ نظریں شرم سے چھپ جاتی ہیں۔ ان کے باپ کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے بھائی کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے گارجین کہاں چلے گئے؟ کیا پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا اور چہرے پر شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے کو سجدے کے نشان سے سجانے والا کیا یہ بھول گیا کہ اس اپنی بچی کو اسکول اور کالج میں پڑھا تو رہا ہے، اس کو تربیت کیا دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں اس کے گارجین کا، اس کے مربی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی قوم کی بیٹیاں اگر بے پردہ ہوتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں، بے غیرت ہوتی ہیں، تو اس گھر کے گارجین کی کہیں نہ کہیں کمی ہے، پانی کہیں نہ کہیں مر رہا ہے۔ ہماری قوم جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہے میرے بھائی۔ آؤ آگے بڑھو، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھو۔ اور قرآن کریم تو یہاں تک بیان کرتا ہے کہ ایک کتا جو نجس جانور ہے، برتن میں منہ لگا دے کتا تو 7 بار دھونے کا حکم ہے، 1 بار مٹی لگا کر کے دھونے کا حکم ہے۔ اتنا سخت حکم ہے کتے کے بارے میں۔ کتے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر، یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ بتا دیجئے کہ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکاری جانوروں کے ذریعے جن جانوروں کو تم نے ٹرینڈ کیا ہے، جن کو سکھایا ہے اور جن پر اللہ کا نام لے کے تم نے شکار کرنے کے لیے چھوڑا ہے، ان شکاری جانوروں کا شکار تم کھا سکتے ہو۔ شکاری جانوروں میں کتا بھی شامل ہے۔ اس کتے کو اگر آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، تعلیم دی ہے شکار کرنے کی اور بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے، اس کا شکار کیا ہوا جانور، اس کی کنڈیشن سے شرطیں ہیں، مگر قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ کتا جیسا نجس جانور بھی جو ہے تعلیم کی بدولت، علم کی بدولت اس کی ویلو اس کو یہ حاصل ہے کہ اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارے ہاں حیثیت جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں زور سے جنگ پیسے سے رنگ، انسان کی حیثیت جو ہے مال سے ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مال اور علم کے درمیان ایک کمپیریزن کیا ہے کہ مال افضل ہے کہ علم افضل ہے۔ انہوں نے 29 چیزیں ذکر کی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ علم افضل ہے۔ میں 29 چیزیں تو آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم نبیوں کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ کیا تناسب ہے؟ علم حاصل کرنے والا نبیوں کی میراث پا رہا ہے اور مال تو مالداروں اور بادشاہوں کی میراث ہے، دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علم جو حاصل کرتا ہے تو علم والا علم اپنے عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ علم جو انسان حاصل کرتا ہے تو علم والے کی حفاظت اس کا علم کرتا ہے، جبکہ مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، علم جتنا خرچ کرو گے، جتنا بیان کرو گے، جتنا اس کو پھیلاؤ گے، اتنا اور بڑھے گا اور اس میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مال والا جب مر جاتا ہے اس کا مال فوراً رشتہ توڑ دیتا ہے، جیسے ہی انسان مر گیا مال دوسروں کا ہو گیا، لیکن علم جو ہے وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ قبر کے سوال و جواب میں یہ علم آپ کے کام آئے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ علم آپ کے کام آئے گا، کل جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا وہاں یہ علم آپ کے کام آئے گا۔ تو مال تو مرتے ہی کام ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن علم جو ہے مرنے کے بعد بھی کام دیتا ہے۔ اسی طریقے سے علم یہ فیصلہ کرتا ہے مال کے بارے میں، علم بتاتا ہے یہ مال حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے۔ علم مال کا فیصلہ کرتا ہے، مال علم کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مال مومن کو، کافر کو، نیک کو، برے کو، سب کو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم دین سب کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم دین ایک نیک انسان کو اور ایک متقی کو، ایک مومن کو ہی حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم کی ضرورت بادشاہوں کو بھی پڑتی ہے، عالم کی ضرورت بڑے بڑے لوگوں کو بھی پڑتی ہے، اور
مال والے کی ضرورت غریبوں کو پڑتی ہے۔ بھائی دو مال والے ہیں، آلریڈی ایک کے پاس مال ہے تو دوسرے کی کیوں ضرورت پڑے گی؟ لیکن عالم کی ضرورت، علم والے کی ضرورت سب کو پڑے گی۔ بہرحال یہ علم اور مال کے درمیان بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج تعلیم کے معاملے میں اور خاص طور سے علم دین کی اگر ہم بات کریں، مجھے جو موضوع دیا گیا اس میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی ایک لفظ ہے۔ آج ہمارے یہاں تعلیم پر تو کام الحمدللہ شروع ہو گیا، تربیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری قوم کی بچیاں آج آئی پی مال اور جے ایچ وی مال اور بڑی بڑی تفریح گاہوں میں مجھے نوجوان جب بتاتے ہیں کہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رنگلیاں مناتے ہوئے جب نظر آتی ہیں تو واللہ یہ نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ان کے باپ کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے بھائی کہاں چلے گئے؟ ان لڑکیوں کے گارجین کہاں چلے گئے؟ کیا پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والا اور چہرے پر شرعی داڑھی رکھنے والا اور ماتھے کو سجدے کے نشان سے سجانے والا کیا یہ بھول گیا کہ اس اپنی بچی کو اسکول اور کالج میں پڑھا تو رہا ہے، اس کو تربیت کیا دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی بھی قوم کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں اس کے گارجین کا، اس کے مربی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی قوم کی بیٹیاں اگر بے پردہ ہوتی ہیں، بے حیا ہوتی ہیں، بے غیرت ہوتی ہیں تو اس گھر کے گارجین کی کہیں نہ کہیں کمی ہے، پانی کہیں نہ کہیں مر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت مریم اپنے اس بچے کو لے کر کے جب قوم کے پاس پہنچی ہیں تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ غلط تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی، یہ تو پاپ کہاں سے لے کے چلی؟ یا تین رشتوں کا نام لیا قوم کے لوگ، اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون نہیں تھے، کوئی دوسرے ہارون ہیں۔ ان کے کوئی بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، نیک آدمی تھے۔ کہا کہ اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی ہارون نیک آدمی، تیری ماں نیک عورت، تیرا باپ نیک آدمی، تو کیسے بدچلن ہو گئی؟ انہوں نے جو الزام لگایا حضرت مریم کے اوپر بدچلی کا، تو انہوں نے کہا یہ تین رشتے تو پاک صاف ہے، تو کیسے گڑبڑ ہو گئی؟ پتہ یہ چلا کہ یہ تین رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس گھر کا گارجین صحیح ہو، جس گھر کا بھائی صحیح ہو، جس گھر کا باپ صحیح ہو، جس گھر کی ماں صحیح ہو، اس گھر کی بیٹیاں نہیں بگڑتی۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں بگڑتی ہیں تو اس کے مربی، اس کے گارجین، اس کے سرپرست، اس کے گھر والے جب وہ ڈھیلے ہوتے ہیں، ان کے تقویٰ میں، ان کی حیا میں، ان کے پردے میں، ان کے ایمان میں جب کمی ہوتی ہے تب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف لڑکیوں کو دوش دینا ٹھیک نہیں۔ آج حالات اس قوم کے یہ ہیں، ہم دنیا کے علوم میں محنت کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے علوم میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن محنت کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والے لوگ الحمدللہ اپنے فن سے بڑے واقف ہیں۔ کپڑا ہاتھ میں لے کے بتا دیتے ہیں یہ سلک ہے کہ نہیں ہے، یہ کون سا کپڑا ہے، اس میں کون سا دھاگا ہے، اس کپڑے کی ایک ایک باریکی بتا دیتے ہیں۔ لیکن اکثریت کا حال دین کے معاملے میں کیا ہے؟ دین کے معاملے میں عقیدے کی موٹی موٹی باتیں، دین کی موٹی موٹی باتیں، شریعت کی موٹی موٹی باتیں آج ہمارا نوجوان نہیں جانتا۔ باپ مر جائے، بیٹا اس لائق نہیں کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی تو بڑی نالج ہے تمہارے پاس، دنیا کا تو بڑا علم ہے، لیکن آخرت سے غافل ہو، علم دین سے غافل ہو، علم شریعت سے غافل ہو۔ تو میرے عزیزوں، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں ایک مکتب کا انتظام۔ آپ کے بچے کانوینٹ میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے بچے، آپ ماشاءاللہ آپ نے پیسے کما لیے، اب آپ کا بچہ مدرسہ تو نہیں جائے گا نا، مدرسے میں تو غریبوں کے بچے جاتے ہیں، آپ کا بچہ تو انگلش میڈیم میں پڑھے گا، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں سماج کی جو طبقاتی تقسیم ہے، امیر اور غریب کی، اور مڈل کلاس، لوور کلاس اور اپر کلاس کی، نا معاف کیجیے گا، وہ تفریق جو ہے، وہ جو طبقاتی نظام کی تقسیم ہے، وہ تعلیم میں بھی آ گئی۔ اب انسان کی حیثیت طے کرتی ہے کہ اس کا بچہ کہاں پڑھے، تو ٹھیک ہے، اس کو تو اچانک ہم نہیں ختم کر سکتے۔ اب آپ کا بچہ بہت اچھے انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، فراٹے دار انگلش بول رہا ہے، نو پرابلم بھائی، پڑھے آپ کا بچہ انگلش، مگر آپ اپنے بچے کو مسجد میں،
گھنٹہ 2 گھنٹہ ایک مکتب کا ایک انتظام کیجیے، جہاں آپ کے بچے آپ کی بچیاں قرآن پڑھیں، نماز کی دعائیں سیکھیں، عقیدے کی موٹی موٹی باتیں سیکھیں، دین کی بنیادی باتیں سیکھیں، تاکہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کل زندگی میں جتنا بھی علم حاصل کر لے اور تعلیم کے میدان میں کہیں بھی چلا جائے اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ میرے بھائیوں، آج اسی کا نام تربیت ہے۔ آج ہماری قوم کو تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے۔ آج متحدہ علماء کونسل کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے اختلافات تو ہیں، ہم یہ نہیں، اس کونسل کا مطلب یہ نہیں کہ اختلافات نہیں ہیں، اختلافات تو ہیں۔ اختلاف کا مطلب نفرت اور دشمنی نہیں ہوتا۔ ہم آپس میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں، ایک ایسی فضا پیدا کریں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ آج ہمیں غیر مسلموں سے شکایت ہے کہ صاحب فلاں کالونی میں کوئی مسلمان مکان لینا چاہتا ہے، غیر مسلم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ ہمیں شکایت ہے نا، آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں کہ بمبئی کے فلاں علاقے میں قربانی کرنے نہیں دیا مسلمان کو۔ تو بھائی یہی کام تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ آج ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آج کتنے واقعات ہوئے، ایک مسلک کے لوگوں کی جہاں اکثریت ہے، دوسرے مسلک کے چند لوگ وہاں آئے، اگر انہوں نے مسجد قائم کرنی چاہیے اٹیک کیا گیا، مسجد توڑی تک گئی ہے۔ واقعات شاہد ہے میرے بھائی۔ تو ہم دنیا کو ٹالرنس کا سبق دے رہے ہیں، دنیا سے ہم کہہ رہے ہیں صاحب برداشت کا مادہ پیدا کرو، اور ہمارے اندر خود برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ متحدہ علماء کونسل کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر آپس میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اختلاف کریں۔ میں اس پلیٹ فارم کا، اس کونسل کا مطلب نہیں کہ ہم اپنے عقائد سے دستبردار ہو جائیں، یا ہمارے جو علماء کا جو ہمارا منہج ہے، جو عقیدہ ہے، جو بنیادیں ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں نہ ہوں، دشمنیاں نہ ہوں، ہم مل بیٹھ کر کے بھی باتیں کریں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو مشترکہ ہیں۔ قوم آج جہالت میں ڈوبی ہے، یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ صرف شیعہ اور سنی کا مسئلہ تو نہیں، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ آج شادی بیاہ میں ہمارے یہاں جو رسم و رواج کے بکھیڑے ہیں، اور جس کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، کیا صرف اہل حدیث کا مسئلہ ہے؟ کیا یہ صرف دیوبندی کا مسئلہ ہے؟ صرف بریلوی کا مسئلہ ہے؟ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ جو اس طریقے کے میوچول مسائل ہیں، جو مشترکہ مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے یہ کونسل بنی ہے، اور آج الحمدللہ اس مسجد میں شروعات ہو رہی ہے، اور اس طریقے کے پروگرام جس میں سارے مسلک کے علماء کی نمائندگی ہوگی اور بھی مساجد پر ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بنارس سے نکلا ہوا محبت کا یہ پیغام پورے ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، دونوں قسم کی تعلیم کو دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیم اور تربیت دونوں پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔